خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکیں گے یا نہیں؟ اس ٹیسٹ میچ میں اپنی بیٹنگ بھی مکمل کی، بولنگ کے اوور بھی سارے پھینک دیے، اب اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں فیلڈنگ میں، وہ بھی مکمل ہوئی۔ میاں صاحب کب تک واپس آ جائیں گے؟ میاں برادران کی بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک بات یاد رہے کہ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں۔ جو لوگ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں اب وہ کھیلتے اس وقت ہیں جب ان کا مقدر کھیلتا ہے۔ عاشق کیبل نیٹ ورک کیبل کی دنیا میں بھی بہت بڑا نام ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو کہوں گی اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، پروموٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویورز آپ سبسکرائب بھی کر دیں گے تو بیل آئیکن کا بٹن کون دبائے گا؟ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے اور اچھی اچھی ویڈیوز جو سب آپ کے لیے تیار کی جاتی ہے ان پر اچھے اچھے کمنٹس کیجیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بانی نیو لاس آف پامسٹری بائی صادق ملک کے ساتھ موجود ہوں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے ریلیٹڈ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ رات گئے پیٹرول سمیت دوسری چیزوں کے ریٹس میں بھی کافی کمی کر دی گئی، کیا اسی طرح حکومت وقت کی جانب سے مزید کمی کی جائے گی؟ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا؟ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ 2025 تک مہنگائی کا گراف مزید اوپر سے اوپر ہوتا چلا جائے گا مختلف اشکال میں۔ پھر اس کے بعد 2018 میں ایک ایسا مخلوط معاشرہ جس کی بنیاد رکھی گئی جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہے لیکن غیر مذہبی نہیں، وہ 2025 میں مکمل ہونے جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر اپر مڈل اور مڈل کلاس کے لوگ جو ہے یہ ختم ہونے جا رہے ہیں اور نیچے سے لوئر مڈل کلاس کے لوگ تھوڑا سا اوپر آ جائیں گے اور اوپر سے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھوڑا سا ختم ہونے کے بعد جب نیچے آئیں گے تو درمیان میں ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن کلاس ہوگی اور 2025 کے بعد پھر آپ کو پھلتا پھولتا اور کھلتا ہوا آغاز کرتا پاکستان دکھائی دے گا۔ آپ کے نالج کے مطابق میاں صاحب کب تک واپس آ جائیں گے؟ میاں صاحب پاکستان آ جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں برادران کی بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک بات یاد رہے کہ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں۔ جو لوگ پالیٹکس کرنا جانتے ہیں اب وہ کھیلتے اس وقت ہیں جب ان کا مقدر کھیلتا ہے۔ جس وقت گیم کو آف کرنا ہے وہ گیم کو آف کر جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر سیاست اور سیلیبریٹی میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سیلیبریٹی سیاست نہیں کر سکتی۔ خاصا بنیادی طور پر صاحب کو بھی سیلیبریٹی کہتے ہیں۔ سیلیبریٹی ہے، سیاستدان نہیں۔ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جس کی وجہ سے چونکہ جب دیکھیں آپ سی ایس ایس کرتے ہیں نا تو اس میں ایک بورڈ بیٹھا ہوتا ہے جو 17 سے 22 کا تعین کرتا ہے۔ 17 سے 22 کا تعین کرنے کے بعد اسی میں سے ایک چیف سیکرٹری بھی لیا جاتا ہے۔ اب جو چیف سیکرٹری لیا جاتا ہے نا اس کی ایک اپنی اہلیت ہوتی ہے، لیکن 22 میں جانے کے بعد فیڈرل سیکرٹری چلے جاتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مقدر کے مارے جو 21 میں بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو میں ایک آدھ کو ایسے کو بھی جانتا ہوں جو 20 میں ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں سی ایس ایس کرنے کے باوجود بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیلیبریٹی ہے یہ بنیادی طور پر وہ ایڈمنسٹریٹر کوالٹیز جو بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی تشخیص کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اب آپ کا ہاتھ جو ہے نا جی وی آئی پی کی کلاس کا ہے۔ وی آئی پی کلاس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تھوڑے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا سسٹم پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اپنے اندر ایڈمنسٹریٹر کی کوالٹی رکھتے ہیں، اور کچھ وی آئی پی ہوتے ہیں جو وہ باقاعدگی سے انوسینٹ ہوتے ہیں۔ اب جو انوسینٹ ہوتے ہیں نا یہ پالیٹکس نہیں کرتے، یہ بنیادی طور پر دنیا بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کو باقاعدگی سے فنڈنگ کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب لفظ آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کہتے ہیں نا
تو یہاں مجھے چونکہ ایک بہت بڑی بات کرنا پڑ رہی ہے کہ لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ آگے چل کر ایک ابھی تو پرندے اڑ کر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس کی میں نے کئی پروگراموں میں کہا کہ ٹپ دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس ملک میں طرز حکمرانی بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ آنے والا ہے، آئے گا. واللہ عالم بالصواب. خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکیں گے یا نہیں؟ خان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں. ابھی میں نے خان صاحب کے بارے میں اس لیے کوئی پریڈکشن نہیں کرنی کیونکہ میں اپنے بیانیے کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. 2018 میں میرا بیانیہ تھا کہ خان صاحب اس طرح سے اب یہ 5 روزہ کھیلیں گے جس طرح سے ٹیسٹ میچ. تو انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں اپنی بیٹنگ بھی مکمل کی، بالنگ کے اوور بھی سارے پھینک دیے. اب اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں باقاعدگی سے فیلڈنگ میں، وہ بھی مکمل ہوئی. اب یہ جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے تو پھر بتائیں گے کہ کون بنے گا عبوری پرائم منسٹر، اور اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. واللہ عالم بالصواب. الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہوتے بھی ہیں تو کس کو کامیابی حاصل ہوگی؟ یہ جیسے ہی اننگز 5 روزہ کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے درمیان میں وقفے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ اگلا کھیل کس طرح سے کھیلا جائے گا. اس شطرنج پر رکھے ہوئے جو مہرے ہیں ان میں 2 ایسے قائد ہیں جو اپنے ناخنوں سے یوں کر کے لڑیں گے. ایک کے ناخن ٹوٹیں گے اور دوسرا براجمان ہوگا کرسی اقتدار پر. تو اس کے میں بعد میں بات کروں گا. کیوں؟ اس لیے میں اپنے بیانیے کے ساتھ چلتا ہوں. میرا ابھی پہلا بیانیہ چل رہا ہے. آپ سے وعدہ رہا کہ بڑی تفصیل سے اس پر بات کروں گا. واللہ عالم بالصواب. آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں سمپل سی بات ہے کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ اپنی اننگز مکمل کر چکے، اور اپنی اننگز مکمل کرنے کے بعد یہ اگلی اننگز جو ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں، بلاول زرداری بھٹو کے لیے کھیل رہے ہیں. کیا بلاول زرداری بھٹو کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے یا نہیں، اس کی بات میں کروں گا یہ اننگز مکمل ہونے کے بعد. واللہ عالم بالصواب. عثمان بزدار صاحب میرے پاس تشریف لائے، سامنے بیٹھے، میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد یہ 2017 کے ان بٹوین کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے جس طرح سے ان کا ڈرتا ڈرتا چہرہ دکھائی دیتا ہے نا، اسی طرح سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہے ہیں ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن سکتا ہوں. میں نے رانا صاحب بڑے غور سے دیکھا، پھر میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھے، پھر غور سے دیکھا تو ہاتھ پر راجہ یوگ اور مقدر کی لکیر بڑی عمدہ تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ عثمان بزدار آپ چیف منسٹر پنجاب بن سکتے ہیں، اور وہ بن گئے. خان صاحب کہتے ہیں اگر میں گرفتار ہو گیا یا مجھے کچھ بھی ہو گیا تو میرے بعد شاہ محمود قریشی وہ پارٹی کو سنبھالیں گے. کیا ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ یار رانا صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے نا بہت کرسپی ہے، اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے نا ان کے ساتھ دوستی محبت اور رشتہ داری میں کوئی 100 سال بھی چلتا رہے تو فائدہ دل دماغ کی ایک لکیر والوں کا ہوتا ہے، نقصان انہی کا ہوتا ہے جن کے ہاتھ پر دل دماغ کی علیحدہ لکیر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ لفظ میں استعمال کر اس لیے نہیں سکتا چونکہ آپ کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ادھورا ہے، اور میں نے اسی کے مطابق آپ کو سمپل سا ایک جواب دے دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں اڑ کر آنے والے جو پرندے ہیں نہ یہ پہلے پی ٹی آئی کے تھے، اور پی ٹی آئی کے سربراہ کی بہت بڑی زیادتی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ
کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے باہر آئے ہوئے پرندوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ارشد داد سے جب میں نے کہا کہ ارشد داد بات یہ ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کو یاد رہے کہ یہاں کچھ 6,000 ایسی بھی اسامیاں ہیں جو بحیثیت چیئرمین یا اس لیول کی جہاں اپنی پارٹی کے لوگوں کو باقاعدگی سے زندگی بھر میں نے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے دیکھا ہے. جب یہ بات خان صاحب سے کی تو خان صاحب نے فوراً کہا یار یہ تو کمال ہو گیا. اب ان کی معصومیت یا میں چونکہ نیگیٹو لفظ نہیں بولتا وہ 6,000 آدمیوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے تو جو پارٹی کا سربراہ ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی یہ نہیں جانتا کہ جو میرا ورکر ہے کسی بھی جگہ اہل ہے اس کو میں نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس میں پرابلم تو کریٹ ہوتے ہیں نا. ایک اوپر والا اسکرپٹ لکھتا ہے ایک نیچے اس کے ہی پیدا کیے گئے بندے چونکہ وہ خالق کل کائنات ہے وہ بھی اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ نیچے جو کسی بھی شخص کے ہونے نہ ہونے آنے نہ آنے کا اسکرپٹ لکھتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے بھی 2 خانے ہوتے ہیں. ان 2 خانوں میں جب وہ لکھتے ہیں تو جو اوپر والے کے اسکرپٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ خوش نصیبی اس کا مقدر ہے وہ اس کو اس خانے میں ڈال لیتے ہیں اور اگر 10 آدمی اس خانے میں ڈالے ہیں تو ان میں سے اگلے 4 آدمی جو ہیں وہ دوسرے خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن یہ اوپر والے کے اسکرپٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کو جوائن کرنے کے باوجود بھی ہار جائیں گے اور اسی کا نام مقدر ہے جس کو میں نے روز 1000 بار ہوتے دیکھا ہے. واللہ عالم بالصواب. سو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے پاکستان کے مشہور و معروف فامر سے بات کی. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت اور دیکھتے رہیے ایشین ٹی وی پاکستان پائندہ آباد.